السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے میں ناشتے کے حوالے سے بات کروں گا، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ ناشتہ صبح کے وقت کھانا پڑتا ہے اور صبح کے وقت ہی آفس جانا پڑتا ہے۔ ناشتہ چاہے بچوں کا ہو، وہ بغیر ناشتے کے اسکول چلے جاتے ہیں، اور وہی کوشش کرنے کے باوجود ماؤں کے بچے ناشتہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن مردوں کو تو بیچاروں کو ناشتہ ہی نہیں ملتا، بیچارے پاپے اور ڈبل روٹی لا کے ناشتہ کرتے ہیں۔ ڈائبٹک پیشنٹ کا بھی یہی حال ہے، تو لہٰذا ان کی شوگر کنٹرول میں ہی نہیں آتی، اور اگر کنٹرول میں آ جائے تو ان کو توانائی نہیں مل پاتی جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، مگر سن کے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھرپور ناشتہ کیا جائے۔ ایک ایسے ڈائبٹک پیشنٹ کو جو کہ اوور ویٹ نہیں ہے اور جس کی بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ فلکچویٹ نہیں کرتی، اور جو اس کا HbA1c بھی ریکمینڈڈ رینج میں ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی کیلوریز ضروری ہوتی ہیں ناشتے میں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے 1500 سے 1800 کیلوریز پر ڈے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا تقریباً 300 سے 400 کیلوریز ہمیں ناشتے میں لینا چاہیے۔ اب ناشتہ کم از کم ایسا کاربوہائیڈریٹ ہم ناشتے میں لیں جو کہ جس کی ڈیلیڈ ایبزارپشن ہو، اور ہمیں دیر تک گلوکوز توانائی کی صورت میں ملتا رہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو فوراً ہمیں توانائی دے دیں، جیسے فروٹس۔ تو ہم ایک بہترین ناشتہ جو کہ 300 کیلوریز مشتمل ہو، کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ جس میں فائبر بھی ہو، جس میں منرلز بھی ہوں، جس میں وائٹامنز بھی ہوں، اور جس میں کارب، فیٹس اور پروٹین بھی ایک تناسب سے ہوں۔ تو دیکھیے، ایسا ناشتہ آپ کو سب سے پہلے کارب کے لیے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا کہ یا تو روٹی کر لیں، یا جو روٹی کر لیں وہ تو یا تو گندم کی ہو یا پھر جو کی روٹی ہو۔ تو جو کی روٹی زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ فائبر ہوتا ہے، اور اس میں جو کارب کی کنٹینٹ ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن جو کو روٹی پکائے گا کون؟ یہ ایک بڑا ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو دیکھ لیجئے گا کہ کون پکا کے دے گا۔ آپ خود پکا لیں تو اچھی بات ہے، اور خواتین کو آپ راضی کر لیں تو یہ آپ کا کام ہے۔ تو روٹی ضرور آپ نے پکانا ہے، اب وہ چاہے روٹی بنے یا کچھ اور بن جائے، لیکن کھانا آپ ہی نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ ایک درمیانے سائز کی روٹی بنا لیں جو کے آٹے کی، اور اس کے ساتھ ایک بڑا انڈا لے لیں، درمیانہ بھی چل جائے گا۔ تو اس کو فرائی کر لیں، اور فرائی کرنے کے لیے آپ اولیو آئل کا استعمال کریں، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، اور اس کو ایک چائے کا چمچ یا 1 ٹیبل اسپون لے لیں۔ تو اس طرح سے جو کیلوریز حاصل ہوں گی وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گی۔ اور تیسری چیز ہم یہ لے لیں کہ 1 گلاس اسکم ملک لے لیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں چونکہ پروٹین بھی زیادہ چاہیے، تقریباً 30 سے 35%، تو 1 انڈا ابال لیں اور اس کی سفیدی شامل کر لیں ناشتے کے ساتھ، اور زردی کو ہٹا دیں، اور فائنلی 2 کھجور اس میں شامل کر لیں۔ اس طرح سے یہ 5 چیزیں شامل ہو گئیں۔ ان 5 چیزوں کو جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تلا ہوا انڈا، اس میں 110 کیلوریز ہوتی ہیں۔ روٹی جو کہ ہم نے بارلے کی ہے، جو کی، اس میں 50 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اسکم ملک میں 80 کیلوریز ہوتی ہیں۔ 2 کھجور ہم نے لیا ہے تو 1 کھجور میں 23 کیلوریز ہوتی ہیں، تو یہ 46 کیلوریز بن گئی، 46۔ اور ایگ وائٹ جو ہم نے بوائلڈ ایگ وائٹ لیا، اس میں 17 کیلوریز ہوتی ہیں۔ ان سب کو جب ہم پلس کرتے ہیں تو یہ 303 کیلوریز بنتی ہیں۔ اس طرح 300 کیلوریز کا یہ ناشتہ جو کہ بھرپور توانائی سے آراستہ ہے، یہ آپ کو نہ صرف توانائی دے گا بلکہ آپ کو دن بھر جو ہے چاق و چوبند بھی رکھے گا۔ آپ اگر
شوگر کے ایسے مریض ہیں جن کی فاسٹنگ بڑھی رہتی ہے، جن کے ساتھ مسائل رہتے ہیں کہ کچھ بھی کھاتے ہیں تو شوگر بہت بڑھ جاتی ہے، جن کا کھانا یا ناشتے کے بعد شوگر بہت تیزی سے ہائی ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ یہ کھجور کو ذرا سا ماڈیفائی کر لیں اور کھجور اس وقت نہیں لیں بلکہ ناشتے کے 3 گھنٹے کے بعد کر لیں۔ اس طرح سے ان کی شوگر زیادہ نہیں بڑھے گی اور 3 گھنٹے کے بعد بھی ان کو پھر وہ توانائی حاصل ہو جائے گی کھجور جو ہم لیں گے اس سے، اور اس طرح سے ان کی شوگر اس طرح زیادہ نہیں ہوگی جیسے ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ماڈیفیکیشن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔